رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں پیشانی پہ چند سلوٹیں ڈالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیرت اور استعجاب کے اندر مبتلا ہوئے کہ عبداللہ ابن رواحہ جیسا دلیر جری بہادر کمانڈر اچانک رک گیا۔ ہاں، چند لمحوں کے لیے ان کے اوپر یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے چند اشعار پڑھے اور اپنے جذبات کو گرمایا، اور ان کو ان کے ساتھی نے ایک گوشت کی بوٹی بھی دی تو وہ کھانے ہی لگے تو کہنے لگے ابھی تک اس دنیا کے مزے لوٹنا چاہتا ہے، اب وقت آ چکا ہے۔ یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد سلیتی وما تمنیت فقد اوتیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ آج وقت آ گیا ہے کہ جس موت کی تو تمنا کیا کرتا تھا وہ موت تیرے سامنے ہے، اور اگر تو اس موت کا جام ابھی نہیں بھی پیے گا تو کلاں کبھی نہ کبھی بستر پہ ماری جائے گا۔ یہ موت کا ذائقہ تو نے ایک دن چکھنا ہی ہے۔ یہی ساری زندگی تمنا کرتا رہا کہ شہادت کی موت مل جائے۔ اگر ان دو کمانڈروں جیسے جنگ لڑتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ جب وہ آگے بڑھے، رسول اللہ کی پیشانی کی سلوٹیں بھی ختم ہوئیں اور رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ گئی کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی آگے بڑھے۔ اپنے سابقہ دو جرنیلوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی جان کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اطلاع دے رہے ہیں جعفر شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کی خبر کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، لیکن ان کی جدائی کے اوپر غم زدہ ہیں۔ یہ ایک محدثین اور فقہاء نے یہاں پہ باب بھی باندھا ہے کہ شہادت کی خبر کے اوپر غمگین ہو جانا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ بحث بھی محدثین نے عرصہ دراز پہلے کر دی ہے۔ شہادت کی جو خبر ہے وہ بندہ مومن کے لیے اطمینان اور تسکین اور سرور کا باعث ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے گھر والے شہید ہوں ان کو غم نہیں ہوگا، غم ہوگا جدائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار سے اداس ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید سے اداس ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ گویا غم کا ہو جانا فطری ہے، لیکن غم کے ساتھ جو صبر کی اور رضا کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو سمجھا دی کہ شہادت کی خبر انسان کی جدائی کا غم تو لا سکتی ہے، لیکن یہ غم کرنا کہ اللہ کے راستے میں شہید کیوں ہوا یہ حرام ہے۔ اللہ کے راستے میں شہادت کے اوپر غم کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن فطری طور پہ اپنے شہداء کی جدائی کے اندر غم زدہ ہونا یہ بات آئی ہے تو سمجھ لیں جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو ایک مبالغے کی کیفیت معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ شہید کی خبر آئے، شہادت کی خبر آئے تو ماں باپ نہ روئیں، بچہ نہ روئے، بہن بھائی نہ روئیں، بلکہ خوشی سیلیبریٹ کریں اور مٹھائیاں بانٹیں، یہ مبالغہ ہے، یہ تکلف ہے۔ یہ بات بھی غلط العام ہے۔ جو نیچرل، جو فطری انسان کو جدائی کا غم ہوتا ہے اس کو اس طرح کے غم کے اظہار میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ لامحالہ ہے۔ تو ایسے مبالغے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ویڈیو، ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو پتہ ہے عرصہ یہ رہا، کشمیر سے کسی کی فوتگی آئی تو وہ اگر رونے لگے تو ان کو ڈانٹا گیا، آپ کیوں روتے ہیں، وہ شہید ہو گئے، آپ تو مٹھائیاں بانٹیں، سیلیبریٹ کریں، خوشی کریں۔ تو یہ مبالغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی اور خوش بھی ہو گئے، اور انہوں نے جنگ بھی بہت عمدہ کی۔